السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، کیونکہ اگلا جو ہفتہ اتوار پڑ رہا ہے وہ عاشورہ پڑ رہا ہے، تو اس میں تو پروگرام ہوگا نہیں، تو میں نے کہا سپٹمبر کے منتھ کے لیے آپ کو پریڈکشن اسی مہینے میں دے دوں تاکہ وہ پھر لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے وقت ضائع کیے بغیر میں چلتا ہوں برج حمل یعنی ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے سپٹمبر کا مہینہ آپ کی زندگی میں کوئی خوشکن خبر، کوئی فائنینشیل اچیومنٹ، کوئی اگر آپ کا کام ایسا جو رکا ہوا تھا تو اس کے مٹیریلائز ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں غیر ممالک کا تو اس کی بھی پاسبلٹی بن سکتی ہے بحکم اللہ پنجتن پاک کے صدقے۔ دوسرا، آپ کو یہ سپٹمبر کے مہینے میں اپنی چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر پراپرٹی کے حوالے سے کچھ خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے۔ دوسرا، آپ کے تعلیمی معاملات میں بہتری ہونے لگے گی۔ پلس آپ کو اگر آپ ملازمت پیش آئیں تو آپ کو اپنے کام کے اندر، ملازمت کے اندر ایک بہتری کا ماحول نظر آئے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی غیر ممالک سے اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر بزنس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی بہتری ہوگی۔ اوورآل میں کہہ سکتا ہوں کہ ایریز والوں کے لیے سپٹمبر کا مہینہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا، اچھا ہوگا یعنی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کو اپنے گھر میں خاص طور پر اگر والدین میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی سینئر فیملی ممبر آپ کا بیمار ہے تو اس کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ یہ سپٹمبر کا مہینہ ذرا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے۔ دوسری چیز، اگر آپ کا کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے یا کوئی قرض آپ نے دیا ہوا تھا اور اس کی واپسی ذرا معدوم ہوئی ہوئی تھی یا ہلکی ہوئی ہوئی تھی واپسی کے امکانات، تو اس میں اچانک بہتری آ سکتی ہے اور آپ کو پھنسی ہوئی رقم ملنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فائنینشلی کچھ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں گی، لیکن ابھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں جو برقی آلات ہیں، چاہے موٹریں ہیں یا ریفریجریٹر، AC وغیرہ، ان کی ریپیئرنگ کے اوپر اخراجات کا امکان ہے۔ پلس اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، اور صحت کے معاملے میں آپ نے ایک تو اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے اور دوسرا ENT کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ لانگ رن کے لیے کوئی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں ٹریولنگ وغیرہ کے حوالے سے تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں کامیابی ہونے کے امکان بن سکتے ہیں۔ اور اگر ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے کوئی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان بنے گا۔ فائنینشلی آپ یہ سمجھ لیں مساوی رہے گا، یعنی خرچ، اخراجات اور آمدنی تقریباً یکساں یا اس سے آمدنی تھوڑا سا گراف کم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزہ جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ غیر ملکی سفر کا پلان کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے امکان بن رہے ہیں، بہت امکان اس بات کا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے آپ کا ارادہ اور آپ پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو خاص طور پہ اپنی شریک حیات، اگر آپ جیمنائی مرد ہیں تو اپنی وائف، اگر آپ جیمنائی عورت ہیں تو اپنی شوہر کی ذرا سی صحت کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا یہ دیکھیے گا کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی آؤٹ سائڈر، کوئی غیر متعلقہ لوگ آپ لوگوں کی فیملی کے درمیان کوئی غلط قسم کے شبہات یا غلط قسم کی چیزیں نہ پیدا کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی امکان ہے، بھرپور قوی امکان ہے، کہ اگر آپ کوئی گھومنے کے حوالے سے یا کہیں ایک پلیزنٹ ٹرپ کرنا چاہ رہے ہیں یا سیر و سیاحت کے لیے یا سمندر پہ جانے کا سوچ رہے ہیں تفریح کے حوالے سے، تو اس کے بھی امکانات بن سکتے ہیں، یا دریا کوئی جس کا جہاں جو اویلیبلٹی ہے۔ پلس آپ کو پارٹنرشپ کے اندر اگر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں اور اس کے امکان آپ کے لیے بہتر بنیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک چیز کا اور خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، کہ یہاں پہ آپ نے اگر کوئی لانگ رن پلاننگ کرنی ہے بزنس کے حوالے سے تو کر لیجئے۔ اگر آپ جاب کو سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں یا کہیں اور جانے کا ارادہ ہو رہا ہے تو کوشش کریے کہ اس سپٹمبر کے مہینے میں اس کی بنیاد پڑ جائے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی غیر ممالک سے
اگر آپ ویزا یا کوئی اپنا ٹریولنگ ڈاکومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ماشاءاللہ سے کامیابی ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا سے یہ ان چیزوں سے ذرا آپ نے احتیاط کرنی ہے، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا اپنی انویسٹمنٹ بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، کیونکہ انویسٹمنٹ کے اندر کوئی دھوکہ مل سکتا ہے۔ اگر کوئی پراپرٹی یا کوئی گاڑی یا کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کیجیے گا۔ مطلب احتیاط سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح بغور جائزہ لیں اور اس کا چیک کر لیں، اس کو ایسے سائن نہ کیجیے۔ چوتھی چیز، اگر آپ کوئی لون کے متمنی ہیں یا بینک سے کوئی قرض لینا چاہ رہے ہیں تو اس بات کے امکان ہے کہ وہ آپ کو قرض کی اویلیبلٹی ہو جائے، مگر آپ نے اس وقت اپنے دماغ کو، اپنے مزاج کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ غصے کی کیفیت میں کوئی غلط قدم آپ اٹھا سکتے ہیں۔ بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ دیگر عوامل، آپ کے جو سراؤنڈنگ کے اندر کچھ یہ کہہ لیں کہ مذہبی تقریبات کے اندر یا مذہبی جگہوں پہ جانے کے مواقع آپ کو میسر آئیں گے، اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ آپ کوئی تھوڑا سا ریلیجن یا مذہب کی طرف بڑھنے لگیں گے، مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پلس آپ نے اپنی خاص طور پہ جو ہے ایک تو ہیڈ کا یہ پورشن اور دوسرا ہاتھ، پاؤں، یہ جوائنٹس جو ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیے گا، کوئی چوٹ لگنے کا امکان ہے۔ خواتین حضرات ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا خواتین حضرات، میں ہر دفعہ آپ سے عرض کرتا ہوں انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ سب میرے نام سے دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے، اور یہ آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، تو ان چیزوں سے دور رہیے۔ ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں اپنے آفس کے نمبر جہاں آپ کال کر سکتے ہیں، وہاں کال کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی فیس بک انٹرنیٹ پہ نہیں جانا۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنا پانچواں برج، ہمارا ففتھ زوڈیک سائن برج اسد، لیو والوں کے لیے سپٹمبر کا مہینہ اچانک آپ کی زندگی میں کوئی بہت اچھی خبر، کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اگر آپ کے کچھ معاملات لٹیگیشن یا انکوائریاں یا اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں تو اس میں آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ فائنینشلی آپ کی زندگی میں اچانک کوئی اچھال آ سکتا ہے۔ پلس اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس میں پازیٹیو رزلٹ مل سکتے ہیں آپ کو۔ دوسرا، آپ کی رومانوی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک یہ کہہ لیں گرم جوشی جذبات میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، اور وہ لیو فرد یا عورت ہوں یا مرد ہوں، تو اگر ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، منگنی کے حوالے سے، اور یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوگا۔ بچوں کی ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کچھ اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ پلس اگر آپ کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے بہت عرصے سے روکا ہوا تھا، اس میں آپ کامیابی کے ساتھ جو ہے اس فیصلہ سازی کر سکتے ہیں، اور اگر غیر ملکی سفر کا ارادہ بن رہا ہے تو اس کا بھی امکان ہے، اور مذہبی سفر کا بھی۔ تو ماشاءاللہ سے لیو والوں کے لیے تو سپٹمبر کا مہینہ کسی نہ کسی حوالے سے اللہ تعالیٰ خوشخبریاں آپ کو بھیجے گا۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنا چھٹا برج، برج سملا، ورگو کی جانب۔ ورگو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کوئی رہائش میں تبدیلی، کوئی ملازمت کے حوالے سے یا تو اسائنمنٹ کا چینج یا ٹرانسفر، پوسٹنگ کسی اور جگہ، یہ ہونے کا امکان ہے۔ تھوڑا سا انڈیزائربل پوزیشن ہوگی، مگر آپ اس پہ گھبرائیے گا نہیں، اور تھوڑا سا آپ کے افسران بالا اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو ان سے کوشش کیجیے گا کوئی کانفلکٹ، کوئی چپ قلش پیدا نہ ہو، ورنہ وقتی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اگر لٹیگیشن میں کوئی معاملات چل رہے ہیں تو آپ کوشش کیجیے کہ ان کو تھوڑا سا 2-3 مہینے کے لیے لنگر آن کر دیں۔ پلس آپ کو اپنی والدہ، بڑی بہن یا گھر کا بڑا فرد، ان کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی گاڑی تبدیل کرنے کا یا خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہاں، اس کے امکانات بن سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ نے اپنے اسٹمک اور یہ ایسوفیگس، غذا کی نالی، اس کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی برننگ ہو سکتی ہے، ڈائجیشن میں پرابلم ہو سکتا ہے، یہ چیزوں کا امکان ہے۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا غصہ آئے گا، تناؤ کی کیفیت بنے گی، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی دی ہے،
اس سے کنٹرول کیجئے، باقی میرا اللہ پنجتن پاک کے صدقے کرم کرے گا۔ ورگو کے بعد میں چلتا ہوں اپنا 7واں برج زوڈیک سائن برج میزان لبرا کی جانب۔ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑے سے آپ کے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اگر آپ کی حکومتی حلقوں سے یا گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی امید، خواہش یا کوئی ایسی ڈیزائر ہے تو اس کے ہونے کے امکان ہیں، یا کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اس کا نکلنے کا امکان ہے، مگر ایک انجانا سا خوف، ایک ان سین فیئر، ایک تھوڑی سی دماغ کے اندر ٹینشن، یہ کیفیت بن سکتی ہے۔ پلس آپ بعض دفعہ تھوڑے سے فرسٹریٹڈ ہوں گے، لیکن اس سے گھبرائیے گا نہیں، وقتی کیفیت ہوگی، وقتی جمود ہوگا، اس سے آپ نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پلس آپ نے انویسٹمنٹ کرتے وقت ساؤنڈ اینڈ کانکریٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اگر پارٹنرشپ میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی مت کیجئے، اسے ڈیلے کیجئے۔ پلس اگر آپ نے اپنا بھائی بہن، آپ کی خاص طور پہ بہنوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی بہنوں، ان کے حوالے سے کوئی گھر میں آپ کے اچھی نیوز آ سکتی ہے، کوئی رشتوں کے حوالے سے، منگنی کے حوالے سے، یا ان کے ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے۔ آمدنی، اخراجات، بلکہ آمدنی کا خانہ تھوڑا کم، اخراجات تھوڑے بلند ہو سکتے ہیں، اور آپ کو ایک خاص طور پہ جو سپٹمبر کا لاسٹ پورشن ہوگا نا، اس میں ذرا دماغی طور پہ تھوڑا سا الجھاؤ یا طبیعت میں خرابی یا میڈیکل ایکسپینڈیچر ہونے کے امکانات بن سکتے ہیں۔ باقی میرا اللہ کرم کرنے والا ہے، صدقہ دیں، عبادت کریں، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو کہوں گا آپ کی زندگی کا ایک بہترین اپرچونیٹی ملنے کا ٹائم چل رہا ہے، یہ سپٹمبر کے مہینے سے جو شروع ہو رہا ہے، اس میں آپ اگر اپنی جاب کے حوالے سے، اپنے فائنینس کے حوالے سے کوئی چیز کو فائنلائز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے موافق چیزیں ملیں گی۔ تھوڑا سا آپ کو پڑھنے پڑھانے کا شوق بڑھے گا۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کو ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے اب اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی کی ایک سارستی اب ختم ہو چکی ہے، تو اگر کوئی لانگ رن پلاننگ کرنا چاہتے ہیں اس کو کر لیجئے، اس میں کامیابی ہونے کا امکان ہے۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو میسر کرائے گا، مگر ذہنی سکون کی تھوڑی سی کمی ہوگی۔ وہ آپ ایک تو ویسے بھی انرجیٹک اور ہائپر برج سے تعلق ہے آپ کا، اور آپ کو فائنینشیل حوالے سے، ٹریولنگ کے حوالے سے، سماجی تقریبات میں حصہ لینے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بحکم اللہ گڈ نیوز ملیں گی، اور تھوڑا سا آپ نے اپنی لوور باڈی پورشن یعنی ٹانگوں کا خیال رکھنا ہے، باقی میرا اللہ کرم کرنے والا ہے۔ تو خواتین و حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بقیہ 4 بروج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں دیکھیں ہمیشہ ایک درخواست کرتا ہوں آپ کے، اس وقت اسکرین پہ بھی چل رہا ہوگا، فیس بک، سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، وہ سب فراڈ ہے، اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے۔ برج عقرب پہ میں نے اختتام کیا تھا، اب ہمارا نواں برج ہے برج قوس۔ تو سیجیٹیریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ یہ سمجھ لیں آپ کی رکاوٹیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی ہرڈلز کی آخری ٹیل چل رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ، مطلب ٹیل سے مراد بس اب تھوڑا عرصے کا بات ہے، اس میں آپ نے ذرا سی احتیاط کرنی ہے، خاص طور پر پیسے کے معاملات میں، کوئی چیز خریدتے ہوئے ڈاکومنٹیشن میں۔ تیسرا، ایک اپنے صحت کا خیال رکھیے گا، کوئی ایڈونچر نہ کیجیے گا۔ تھرل جو آدمی کو شوق ہوتا ہے نا، میں یہاں سے جمپ لگا لوں پانی میں یہ کر لوں، اس ایڈونچر سے ابھی پرہیز کیجیے گا۔ دوسرا، آپ کا کوئی ایسا کام جس کے لیے آپ بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے، اس میں کچھ ہل جل ہونے لگے گی، موبلائزیشن پیدا ہونے لگے گی۔ پلس آپ نے کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا عزیز، کوئی ایسا ساتھی اللہ کی طرف سے آپ کو مل سکتا ہے جو آپ کے معاملات، خاص طور پہ مالی معاملات کو حل کرنے میں آپ کا معاون ثابت ہو۔ اور اگر آپ جاب پر ہیں، ملازمت پر ہیں، تو اب چیزیں تھوڑی سی مائنر سی بہتر ہونے لگیں گی۔ اگر آپ مذہبی سفر کی طرف آپ کا رجحان ہے تو اس کے ہونے کا امکان ہے۔ مذہبی سفر، حج، عمرہ، زیارات اور ولی اللہوں سے یا انبیاء کرام کی قبور کے اوپر حاضری دے کے فاتحہ پڑھنا، ان چیزوں سے بھی مراد مذہبی ہوتی ہے۔ اور غیر مسلم اپنے حساب سے اس کو سمجھ لیں، ان کی تیرتھ یاترا ہوتی ہے، ہندوؤں کی، کرسچنوں کا، پروٹیسٹنٹ کا الگ ہے، رومن کیتھولک کا الگ ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا حساب سے۔
تو یہ سیجیٹیریس والوں کو خاص طور پر اپنے مالی معاملات میں احتیاط کرنی ہے. اور ایک درخواست کروں گا، اسپیکولیشن میں نہ گھسیے گا. اسپیکولیشن سے مراد ہوتی ہے کہ جسے آپ اس کو آسان زبان میں، جیسے جوا، سٹا، ان چیزوں میں کوئی لاس، نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اور گھر کی چیزوں کا خیال، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی چیز کا گم ہو جانا یا کسی چیز کا کھو جانا، اس کا احتمال ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کثرت سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے گا. اس کے بعد میں 10ویں برج پہ چلتا ہوں، برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے، آپ کی سارستی چل رہی ہے اور آپ کو بڑی احتیاط کرنی ہے. آپ اسٹیٹس کو میں رہیں، جیسے معاملات چل رہے ہیں ان کو چلاتے رہیں. کوئی نیا کام، کوئی نئی چیز کو شروع نہ کیجیے. اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ خوشگوار ماحول کے اندر آپ کا پروفیشنل معاملات چلتے رہیں. تھوڑا سا اگر کوئی لٹیگیشن کے معاملات چلتے ہیں تو ان کو ڈیلے کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرنے والا ہے. اور یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں میں کہتا ہوں کہ انسان کو بڑے محتاط ہو جانا چاہیے. کوئی ایسا کام جس میں غیر قانونی کوئی اینگل آتا ہو وہ نہ کیجیے گا. کسی کو پیسے دے کے یہ مت سمجھیے گا کہ وہ آپ کا کام کرا دے گا یا وہ آپ سے جو کمٹمنٹ کر رہا ہے وہ فل ہو جائے گی. ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ، ورنہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا آپ کو. ہاں، جو چیز ہیں، جو سیف چیزیں ان میں آپ ہاتھ ڈالیے، کوشش کریے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے گا. اور خاص طور پر آپ نے برج جدی والوں کو میں یہ کہوں گا، ایک تو فائنینشیل میٹرز، اور دوسرا اپنی اگر آپ کی کوئی مقدمات یا کوئی لٹیگیشن کے معاملات چل رہے ہیں تو ان پہ بہت احتیاط کیجیے گا. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اپنا وکیل ہی آپ کو چیٹ کرنے لگے. عموماً یہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور وہی لوگ جن پہ آپ بھروسے کر رہے ہوتے وہ آپ کو دھوکے دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محافظ ہو. تو جب انسان کا یقین رب پہ ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا کرم نوازیاں کرتا ہے لوگوں پر. حالات کچھ بھی ہوں، رب کرم کر دیتا ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جیسے میں نے جو کرونا کے حوالے سے کہا تھا، میرے ملک پاکستان پہ اللہ نے کتنا کرم کیا، اور وہی ڈیٹوں میں ہوا. لیکن پاکستان کو رب نے عزت کے ساتھ سروائیو کروا دیا. ہماری کیجولٹی ریٹ اللہ نے بالکل منیمائز کرا دیا. تو برج جدی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تمام امور میں احتیاط کرنی چاہیے. اور آپ کو ایک صدقہ خاص طور پر ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا اور ہر جمعرات کو 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ دے دیا کریں، اور استغفار کثرت سے پڑھا کریں. ہاں، وہ لوگ اسٹوڈنٹ لوگ جو کیپریکون لوگ ہیں، اس میں ضرور آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچیومنٹ اور کامیابی ہوگی. برج جدی کے بعد چلتا ہوں میں اپنے 11ویں برج، برج دل، ایکوریس کی جانب. ایکوریس والوں کو بولوں گا یہ سپٹمبر کا مہینہ آپ کی زندگی میں کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے، چاہے اس کا تعلق فائنانس سے ہو. اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کا کوئی رشتہ، منگنی، ان چیزوں کا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. اگر آپ کوئی نوکری تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاں، اس کے لیے بھی بہتر ٹائم ہے. لیکن جب تک کانکریٹ وے میں نہ ملے، صرف زبانی باتوں پہ نہ جائیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اچانک ایک چھوٹا سا امکان ہے کہ یا تو کوئی ڈوبی ہوئی رقم، پھنسی ہوئی رقم، یا کسی سے ادھار واپس مل جائے گا، یا کوئی چھوٹا موٹا پرائز لگ جائے، یا کوئی ایسی چیز ہو جائے، اس کا بھی امکان ہے. مگر آپ نے اپنے ہیلتھ کے معاملات پہ بہت ٹیک کیئر کرنی ہے. اس پہ کوئی آپ نے جو ہے لاپرواہی نہیں کرنی، کیونکہ اس وقت آپ کا یہ پورشن تھروٹ کا اور اسٹمک اور لوور بیک، ان 3 چیزوں کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے. باقی فائنینشیل میٹر صحیح رہیں گے. بچوں سے آپ کے تعلقات میں خوشگوار اضافہ ہوگا. عورت ہیں تو میاں کے ساتھ، میاں اور شوہر ہیں تو وائف کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری سپٹمبر کے مہینے میں آپ فیل کریں گے. اور کچھ سیر و سیاحت یا تفریح کا امکان بن سکتا ہے، یہ خاص طور پہ جو شروع کے 15-16 دن ہوں گے سپٹمبر کے. اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے، برج جدی کیپریکون. معاف کیجیے گا، 12واں برج ہے ہمارا پائسس، برج ہوت. برج ہوت والوں کے لیے یعنی پائسس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی زندگی کے اب یہ وہ ٹائم ہے کہ اپنی زندگی کے مقاصد کا تعین کر کے ان پہ عمل پیرا ہو جائیں. یہ ستمبر کا مہینہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھائی، کوئی ریوارڈ، کوئی ایوارڈ، کوئی اچیومنٹ،
چاہے وہ فائنینشیل وے میں ہو، چاہے وہ عزت کے حوالے سے ہو، اس کے ہونے کے امکان بن رہا ہے۔ زندگی میں آپ کے فائنینشلی بیٹرمنٹ ہونے لگے گی، اور ماشاءاللہ سے ہر اینگل سے اچھائی اچھائی اچھائی۔ تو اس لیے جن کی بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے ان کے لیے میں ذرا کہیں تھوڑی ڈنڈی مار جاتا ہوں، وقت کم دیتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ 9 اور 10 کو محرم ہوگا تو پروگرام نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں، ان پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا۔ اسکرین پہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ، ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30، جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میرا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، یعنی ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی۔ وہاں کا میرا نمبر ہے 02135685501، اور دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ دوپہر کے 3 بجے سے رات کے شام کے 7:30 8 تک آپ کال کر کے میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو اوورسیز غیر ملکی حضرات ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ ان نمبروں پہ اپروچ کریں، تا وقت کہ آپ ویڈیو پہ مجھے دیکھ نہ لیں، اسکائپ پہ، واٹس ایپ پہ، IMO پہ، اس وقت تک کوئی پروسیس نہ کریں، اور میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ ریگولر شو واچ کرتے ہیں تو آپ پچھلے، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، پچھلے 8-9 مہینے 1 سال کی چیزیں اٹھا کے میرے شوز کی دیکھ لیجئے گا، اور دنیا کے آج کے حالات سے انکلوڈنگ ایوری تھنگ، بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے میچ کر لیجئے گا باتیں، آپ کو تسلسل کے ساتھ چیزیں نظر آئیں گی کہ جو ہو رہا ہے دنیا میں۔ باقی کرتا میرا رب ہے، اور میرا اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستانی فوج پر، پاکستانی عدلیہ پر، پاکستانی حکومت پر، پاکستانی قوم پر، اور جو اس ملک کے خیر خواہیں، جو اس ملک کے بھائی خواہیں، ان لوگوں پر بھی، چاہے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ہمیشہ اپنا رحم و کرم کر۔ اور میرے رب جو اس ملک کے لیے برا کرتے ہیں یا برا سوچتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ مٹا دے، اور میرے ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ، میری وہ بات یاد رکھیے گا، پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نا میں نا ہوگی، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ اور میرے کشمیری بہن بھائیوں کو بھی میں نے 2 شوز پہلے کہا تھا، انشاءاللہ آپ کا بھی وقت قریب آ رہا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ان دعاؤں کے ساتھ ہمایوں محبوب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ عاشورے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔